زندہ رہنے والا تو خداوند ہے۔ میری طرف سے سب کو سلام پہنچے، خدا آپ کو برکت دے سب کو، اور جو خدا کا کلام سننے آئے ہیں خداوند بہت خوش ہے۔ اور صبح صبح ابلیس نے مجھ پر حملہ کیا تھا کہ مجھے کچھ تکلیف ہو گئی تھی، لیکن میں نے خداوند سے دعا کی، میں نے ایمان کو پکارا کہ خداوند مجھے ایمان دے تاکہ میں دعا کروں۔ اسی وقت خدا نے مجھے شفا دی، 1 سیکنڈ کے اندر۔ میں تو سوچ رہا تھا آج بہت کم خراب ہو جائے گا، لیکن وہ اس لیے تھا کیونکہ خدا آج وہ کام کرنے والا ہے جو پہلے میرا خیال ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے یہ سنا ہوگا تھوڑا بہت اس میں سے، لیکن آج جو خدا نے کلام دیا ہے یہ بہت خطرناک کلام ہے۔ اس میں یہی ہے کہ خدا کے خادم اس کلام کو سناتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم ایسا کلام منہ سے نہیں نکال سکتے جس کے بارے میں ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ اس وقت تک آپ اس کلام کو نہیں کر سکتے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا کلام ہے۔ اگر ہم نے جھوٹا کلام دے دیا تو ہماری تباہی ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے خدا نے آج مجھے اس بھید کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جو صدیوں سے ہو سکتا ہے اور لوگوں پر بھی یہ ظاہر ہوا ہو، لیکن جو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا وہ میں آپ پر وہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ سب جو کلام پیش کیا جائے گا وہ بغیر کلام کے یا بغیر آیتوں کے ہم وہ کلام نہیں پیش کر سکتے، کوئی بھی کلام، کیونکہ جب تک خدا کا کلام جو کنفرم نہ کرے کسی تعلیم کو، ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کیا بھید ہے۔ بھید کیا ہے خدا کا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہوہ اپنے کلام میں کیا فرماتا ہے، جسے ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں، جسے ہم پاک روح بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری جو کلیسیا ہے، ہم دوسرے چرچوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی کلیسیا کی جو اپسٹولک فاؤنڈیشن منسٹری چرچ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہوہ خدا جسے ہم پاک روح بھی کہتے ہیں، اور جسے ہم خداوند بھی کہتے ہیں، جسے مالک بھی کہتے ہیں، جسے حی القیوم بھی کہتے ہیں، رب الفاج بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ وہ کیا فرماتا ہے؟ ہم یسایہ 44 باب اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں۔ پہلے کوئی بھی مہربانی سے یسایہ 44 باب اس کی 6 آیت پڑھے۔ یہ کلام دنیا کا خالق اور مالک پیش کر رہا ہے، اور یہ سچا کلام ہے۔ جو بھی خدا بولے گا وہ سچا کلام ہے، کیونکہ خدا خود بولتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آمین آمین۔ یعنی کہ خداوند اسرائیل کا بادشاہ، یعنی کہ جو اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہ یہ فرماتا ہے جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کون اسرائیل کا بادشاہ ہے اور کس نے فدیہ دیا ہے، سب جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا یسوع المسیح وہ یہودیوں کا بادشاہ، وہ اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ یوحنا پہلے باب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کا ہے۔ خداوند تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ کس نے کہا تھا؟ یہ نتنیل نے کہا تھا۔ اس کے بعد اس کا فدیہ دینے والا، یعنی کہ فدیہ خداوند یسوع مسیح نے دیا تھا۔ اس نے ہی اپنی جان صلیب پر گزرانی تھی، اور ہمارے لیے اس نے بہت بڑا کام کیا کہ ہمیں شیطان کے چنگلوں سے آزاد کیا۔ اور اس کے بعد رب الفاج، وہی خداوند خدا جو اسرائیل کا بنانے والا ہے، اور جس نے زمین و آسمان اور سب دیدنی اور نادیدنی چیزوں کو بنایا، وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ میں عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، سلطنت کروں گا، اور میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ ہم بڑے عجیب طور سے محسوس کرتے ہیں
کہ خدا باپ جو بھی کہتا ہے مسیح کہتا ہے میں وہی ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اور تیسرا شخص بول ہی نہیں رہا دوسری کلیسیاؤں کے مطابق. پہلا قانون بول رہا ہے اور دوسرا قانون بول رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں، دوسرا قانون کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے کہا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جب یہوہ یہ گواہی دیتا ہمارا خداوند خدا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر یسوع مسیح کون ہے؟ اور دوسری کلیسیاؤں کے مطابق پھر روح القدس کون ہے؟ جب یہوہ خدا کہتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ہم ایک اور آیت دیکھیں گے کہ یہوہ خدا پھر کیا فرماتا ہے. 44 باب اس کی 8ویں آیت میں بھی آپ دیکھیں خدا کیا سوال کرتا ہے. یہوہ خدا کیا سوال کرتا ہے یہاں. 44 باب اس کی 8ویں آیت کوئی بھی پڑھے پلیز. تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو. کیا میں نے قدیم ہی سے تجھ کو یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو. کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں. میں تو کوئی نہیں جانتا. ہاں جی، آمین. پہلے سوال کیا کہ کیا تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو. خدا پہلے آپ سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ ڈرو نہ، جو کلام پیش کیا جا رہا ہے وہ سچائی ہے. ہراساں نہ ہو، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، اس کلام کو سناتے ڈرتے ہیں اور سنتے بھی ڈرتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کیا یہ غلط کلام تو نہیں ہے، یہ غلط کلام نہیں ہے. خداوند کہتا ہے ہراساں نہ ہو، نہ ڈرو. کیا میں نے قدیم ہی سے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ سوال کرتا ہے. تم میرے گواہ ہو. کیا میرے سوا کوئی خدا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا. اور ہم کہتے ہیں یسوع میری چٹان. آپ نے گیت بھی سنا ہے. اور پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 10 باب میں کیا فرمایا؟ ہم چلتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے کہ پالوس کسے چٹان کہتا ہے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب چار آیت ہے، کوئی بھی پڑھے پلیز. اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. ہاں جی، بنی اسرائیل کے ساتھ جو چٹان چلتی تھی یعنی خداوند خدا چلتا تھا وہ مسیح تھا. یہ ہے مکاشفہ، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ میں نے خود بائبل نہیں لکھی، یہ خدا کے کلام نے یہ لکھوائی ہے، یعنی روح القدس نے یہ لکھوائی ہے ساری بائبل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 45 باب اس کی 5ویں آیت، ہم جو بھی یہوہ خدا نے بات کی ہے ہم وہ باتیں آپ کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، یعنی کہ جو خدا بول رہا ہے وہ بول رہا ہے. میں صرف اس کا کلام پیش کر رہا ہوں لیکن بول خدا خود رہا ہے. 45 باب یسایہ 45 باب اس کی 5ویں آیت. میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا، کوئی خدا نہیں. میں نے تیرے کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا. آمین. بدلار سے میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا. خداوند یہاں صاف لکھ رہا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. ہم نے 2 دوسرے خدا بنا لیے ہیں، 3 خداؤں کی پرستش کرتے ہیں. میں جنرلی بات کر رہا ہوں، میں تو نہیں کرتا لیکن یہ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے 3 قانون بنا لیے ہیں کیونکہ کلام کو سمجھ نہیں سکے، مکاشفہ نہیں لے سکے.
جب خدا کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، چلو کم سے کم روح القدس کو تو وہ مان لیتا، اگر وہ دو نہیں تھے، ایک ہی ہے یا دو ہیں، تو پھر ایسے تو اس سے کہنا چاہیے تھا خدا یہوہ کو کہ بھئی دو خدا ہیں کم سے کم، میں ہوں اور ایک روح القدس ہے۔ اس کا مطلب اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی اکیلا خدا ہوں، یعنی وہ خود روح القدس تھا، وہ خود بولتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہوہ خداوند کے الفاظ ہی دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر کیا کہا۔ پہلے بھی ہم نے خداوند